نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام اس حوالے سے ہے کہ زیارت پر جا کر انبیاء سے ان کے قبور پر جا کر ان سے مدد مانگنا، اولیاء اکرام کی زیارت پر جا کر ان سے مدد کا طلب کرنا، استعانت کا طلب کرنا، ان سے شفاعت کا طلب کرنا، یہ حدیث مبارکہ سے اور قرون اولا کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور میں جن کو میں لونڈے لپاڑے کہتا ہوں، انہوں نے چیزوں کو بغیر دلیل کے جھٹلانا شروع کیا ہوا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، ان کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ کہانی ہے، یہ کہانی ہے، یہ کہانی نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے اس بات کی۔ اور جو دوسری بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ، اور یہ میں اہل سنت والجماعت سے مخاطب ہوں، کہ آپ کب جاگیں گے اور آپ کب تک سوتے رہیں گے؟ آپ کے اس سونے سے یہ ہوا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایک محنت جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ترین مشکلات اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ محنت آج رائے گاں جا رہی ہے۔ اس محنت کو رائے گاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس محنت کو رائے گاں نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ قیامت تک قرآن کی حفاظت فرمائی جائے گی، اور اسی طریقے سے قرآن کے تبع میں اس کے یعنی قرآن کے کا نائب ہونے کی حیثیت میں نبی علیہ السلام کی سنت کو بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں جس طرح آتا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر جو اس کے نزدیک، پھر جو اس کے نزدیک۔ آج اس حدیث شریف کو بڑے ہی عجیب و غریب رنگ سے پیش کیا جاتا ہے، اور آج 15ویں صدی ہجری کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کر ان علماء پر طعن و تشنیع کرتے ہیں جو قرون اولا کے علماء ہیں، جن کا قرون اولا میں یہ عقیدہ موجود تھا۔ آج میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور نبی علیہ السلام کے دور میں کیا عقیدہ رائج تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت طائف کے بازار میں کس کو نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ پھر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچی۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے ملک الجبال، اس کو بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی گئی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان پہاڑوں کے بیچ میں لوگوں کو کچل دیا جائے، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ آج جو منافقین ہیں اور جو دشمنان دین ہیں، ان کی پہچان اس دور جدید میں یہ ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں صحابہ اکرام کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قسم کی انہوں نے گالیاں دی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے سے انکار کرنے پر کہا گیا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو قرون ثلاثہ کے اندر جو عقائد موجود تھے، ان کی آج کے دور میں تردید کی جاتی ہے اور اس کو شرک کا درجہ دیا ہے۔ یہ شرک ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی ان کو یا محمد کہہ کر پکارا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی قبر شریف پر کھڑے ہو کر بھی یا محمد کہہ کر اور یا محمد کہہ کر ان سے اپنی حاجت کی طلب کی، ان سے اپنی حاجت کی شفاعت کی۔ میں یہ حدیث آپ کی خدمت میں آج دونوں پیش کروں گا۔ پہلی جو وہ حدیث شریف ہے وہ ابن ماجہ میں، ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا، لیکن ابن ماجہ میں یہ حدیث روایت ہوئی ہے کتاب الحاجت میں، صلاۃ حاجت میں یہ بات روایت ہوئی ہے۔ میں وہاں سے آپ کو اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث شریف حضرت عثمان بن حنیف سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جو کہ اندھا تھا، یا اس کی آنکھوں میں کوئی پرابلم تھی، کوئی مسئلہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے لیے آپ دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے عافیت عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر کہ تم چاہتے ہو تو اس کو تم دعا کو پیچھے کر دو اور اس پر صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا، وہ جو دلیل البصر تھے جن کی آنکھوں میں پرابلم تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم کیا کہ تم جا کر وضو کرو اچھے طریقے سے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد اس دعا کے ساتھ اللہ کریم کے حضور میں اپنی حاجت کو پیش کرو۔ اس دعا کو غور سے سنیے۔ آج جس کا بھی کوئی مسئلہ ہو وہ یہ دعا پڑھ کر اپنے لیے اللہ کے حضور میں نبی علیہ السلام کو شفیع بنائے۔ اللہ کریم ان کی دعا کو سنیں گے اور اپنے فضل و کرم سے ان پر ایک کرم فرمائیں گے۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فیہ۔ قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح۔ ترجمہ یہ ہے کہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی رحمت محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کو پکارتے ہیں دعا میں، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی بے شک میں قد توجہت بکا، میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، بکا آپ کے وسیلے سے، الی ربی اپنے رب کی طرف، فقال الی ربی فی حاجتی ہذہ اپنی اس حاجت میں، لتقضی کہ وہ میرے لیے پوری کر دی جائے، اس دعا کو میرے لیے سن لیا جائے، اللہم اے میرے رب، فشفعہ فیہ میرے رب نبی علیہ السلام کی شفاعت کو میرے حق میں قبول کیجئے۔ ابو اسحاق نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جب آپ وہ دعا میں یہاں پہنچے نا، توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، تو یہاں پر اپنی حاجت کو اپنے دل میں تصور کریں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی بیٹھے تھے کہ وہ شخص گیا، اس نے جا کر یہ دعا کی، اور دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ آج کے دور میں یہ وہابیہ اور یہ جتنے بھی آپ کے اسلام کے 72 فرقے ہیں، اہل سنت والجماعت اہل الناجیہ وہ ہیں کہ جن کی نجات کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو 71 فرقے ہیں وہ جہنمی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی نشانی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوارج کا نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے۔ ان کہنے والوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ جن کو نبی علیہ السلام قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کی نماز جنازہ مولا علی کیسے پڑھائیں گے؟ اور پھر مولا علی نے ان کو قتل کیا، ان خوارج کو، اور اس میں جو ان کا سردار کا اس کو ڈھونڈ کر نکالا۔ یہ حدیث شریف موجود ہے۔ آج میں اس بات پر حیران ہوں کہ ان لوگوں کو کس نے یہ صلاح اور یہ مشورے دیے ہیں کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں۔ دیکھیں، یہ دعا نبی علیہ السلام خود بھی تو ہاتھ اٹھا کر سکتے تھے کہ اے میرے رب، یہ بندہ میرے پاس آیا ہے، آپ اس کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کو یہ دعا سکھائی۔ پھر یہی دعا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہے اس لیے، اور ان کی وفات کے بعد جائز نہیں، ان کی وفات کے بعد بھی جائز ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف ہی سے یہ روایت بھی موجود ہے کہ ایک شخص جو آیا ان کے پاس، وہاں کہنے لگا کہ میں عثمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ہوں اور میری بات نہیں سنتے۔ آپ نے ان کو یہی دعا تلقین فرمائی۔ وہ گئے، انہوں نے جا کر یہی دعا کی، اور ابھی وہ دعا کر کے آ ہی رہے تھے کہ وہ شخص جو ان کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربان تھا، وہ آیا، ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور عثمان صاحب کے پاس جا کر بٹھایا کرسی پر بالکل قریب۔ تو عثمان صاحب اس سے پوچھنے لگے کہ اپنی حاجت بتائیے۔ یعنی جس شخص کو مطلب ہے کہ ایک مدت دن گزر گئے اس پر، اور ان کو نہ پوچھا گیا، وہ جاتے اور دربان ان کو نہ اندر بھیجتا، کہتا کہ مصروف ہیں، کوئی نہ کوئی بات کر ہو جاتی، اور وہ دربان بغیر ان کے کہے وہ آئے، ان کو اندر لے گئے، اور عثمان غنی صاحب نے ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا، اور پھر بار بار ان سے پوچھتے تھے کچھ دیر کے بعد کہ آپ نے ابھی تک اپنی حاجت نہیں بتائی، آپ نے ابھی تک اپنی حاجت نہیں بتائی۔
آپ اپنی حاجت کو بتائیں تو ہم اس کو پورا کریں۔ میں اس حدیث کو کسی وقت بعد میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ابھی جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک حدیث آپ کو سنانی چاہتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر جا کر ہوا اور یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا، اور یہ سنیے اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو جھٹک دیجئے، جھٹلا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق صاحب کے دور میں لوگوں کو قحط پہنچا، یعنی قحط پڑ گیا مدینہ شریف میں۔ تو ایک آدمی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر، اس نے آ کر وہاں پر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک۔ تو وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، اس نے آ کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ سے اپنی امت کے لیے بارش مانگیے، فإنہم قد ہلکوا، بے شک کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آگے کہا کہ عمر فاروق صاحب کو جا کر میری طرف سے سلام کہیے اور ان کو جا کر یہ کہہ دیجئے کہ تم لوگوں پر بہت جلد بارش ہونے والی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق صاحب کو یہ بھی کہیے کہ القیس القیس، یعنی علیک بالقیس، علیک بالقیس، یعنی بہت عقل مندی سے، بہت توجہ کے ساتھ ہوشیاری سے حکومت کریں، بہت عقل مندی اور ہوشیاری سے حکومت کریں۔ تو عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر رو پڑے اور انہوں نے کہا یا رب کریم، میں جس چیز سے عاجز ہوں اس کو تو میں نہیں کر سکتا، لیکن باقی تو ہر چیز کے اندر میں اپنی پوری عقل اور فہم و فراست کا استعمال کرتا ہوں۔ اس حدیث کو بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کیا ہے، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اپنی یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا ہے، ابن کثیر نے فی البدایہ والنہایہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فی کتاب الاستسقاء میں مالک قدار سے اس کو روایت کیا۔ اچھا، اس کو روایت کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور مالک قدار اس کے اوپر جو سب سے بڑی جو اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مالک قدار ایک مجہول شخص ہے، اس کا پتہ نہیں ہے کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مالک قدار وہ ہے جو حضرت عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال پر نگران مقرر تھا۔ تو اس کی وہ جو جہالت کی بات کرتے ہیں وہ تو ختم ہو گئی یہاں سے، اور دوسرے جو تھے نا وہ تھے جنہوں نے آ کر دعا فرمائی تھی نبی علیہ السلام کے روزے پر، وہ تھے حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث شریف، یہ اثر اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر جا کر اور ان سے جو ہے تو استمداد کرنا، ان سے شفاعت کی طلب کرنا، ان سے اپنی حاجات کو مانگنا، یہ صحابہ اکرام کے دور میں ثابت ہے، صحابہ اکرام کے دور سے ثابت ہے، اور آج تک یہ چیز چلتی آ رہی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت، اگر آپ اسی طریقے سے سوتے رہے اور اسی طریقے سے عشق رسول کے دعوے کرتے رہے جو آپ کرتے ہیں، تو یقین مانیے یہ منافقین اور یہ جھوٹے لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور یہ حدیث وہ ہے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہے، اور یہ دور جو ہے قرون اولیٰ کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جو پہلا دور ہے صحابہ نبی علیہ السلام مبارک اور صحابہ کا، یہ وہ پہلا قرن ہے جس کی فضیلت کی بات کی گئی ہے۔ تو بات ایسی ہے کہ ایک ہوتا ہے وسیلہ، اور شرک وہاں ہوتا ہے جہاں پر کسی ذات کو عبادت کا مستحق قرار دیا جائے یا اس کو واجب الوجود تسلیم کیا جائے، اور جہاں پر یہ دو چیزیں نہ ہوں وہاں پر شرک نہیں ہو سکتا۔ ایسے شرک کے حوالے سے بھی پھر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن آپ لوگوں سے میری التماس ہے اکٹھے ہو جائیں، اتفاق کریں اور پوری محنت کے ساتھ اٹھیں اور ان لوگوں کو جواب دیں۔ ایک اور بات بھی کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں۔ وہ بات یہ کرتے ہیں کہ جی یہ تو اس طرح ہو گیا ہے کہ جی کیا کہتی ہیں اس کو، آپ نے جو ہے تو حدیث کا نمبر نہیں بتایا۔ یہ حدیث کا نمبر بتانا ایک ڈھکوسلا، اور یہ ان اہل حدیث اور وہابیہ کی، یہ خوارج کی یہ بہت بڑی چال ہے، کیونکہ ایک مکتبہ مثلا دارالسلام وہ حدیث کا ایک نمبر لگاتا ہے، اور عرب کے اندر ایک مکتبہ جو کتابیں چھاپتا ہے وہ دوسری لگاتا ہے، بیروت میں جو کتاب چھپتی ہے اس کا تیسرا ہے۔ اس طرح مکتبہ علمیہ جو ہے وہ حدیث کا وہی سی حدیث کا نمبر کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پر میں نمبر آپ کہاں پھریں گے؟ میں نے آپ کو کتاب کا نام دے دیا، یعنی بہقی نے دلائل النبوت میں حدیث بیان کیا، جب اس کتاب میں جائیں گے نا ان کو بولو کتاب کھولو
اور اس کے اندر جو ہے تو وہ رکھا ہوا اس کو نکال لو اس جگہ پر جا کر. جو عالم ہوگا نا وہ نکال لے گا. اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ ہے, اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے, آپ وہاں جائیں اور نکال لیں. اب اگر میں نمبر بول دوں تو یہ نمبر آپ کو نہیں ملے گا, پھر مجھے وہ مکتبہ بتانا پڑے گا, اور میرے پاس جو ہے تو وہ کتابیں ہیں ہی نہیں نمبر والی, میں وہ رکھتا ہی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ کہ وہ سب سے بڑا فراڈ ہے. میں کس کتاب کو رکھوں گا, کتنے ہر جگہ کی, کوئی کس جگہ سے نمبر بولتا ہے, کوئی کس جگہ سے نمبر بولتا ہے. بہرحال آپ ان سے بولیں یہ حدیث شریف ہے, یہ فلاں کتاب میں ہے, اور یہ جو ہے تو اس کا نمبر ہے, اور یہ جو ہے تو اس پیج نمبر ہے, اور یہ اس کا باب ہے, جاؤ ادھر جا کر دیکھ لو. اور دوسری بات یہ, میں نے مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جھوٹے لوگ ہیں. آئیں اور آگے پھر ہمارے چیلنج کو قبول کریں, ہمارے سامنے بیٹھیں اور آئیں دو بدو بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت دعویٰ نہیں کرنا, دعوے جھوٹے دعوے نہیں, اس دعوے کو کر کے دکھانا ہے. نبی علیہ السلام کے دین کو یہ برباد کر رہے ہیں, اٹھیں اور لوگوں میں نبی علیہ السلام کا سچا دین پھیلائیں. جو کچھ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں ان کو بہت غور سے دیکھیں, 1 2 3 دفعہ, جب سمجھ نہ آئے کمنٹ کریں, میں کمنٹ میں بھی جواب دوں گا. اور میں انشاءاللہ آپ کا اگر کمنٹ ایسا ہوا کہ جس کے اندر پورا سوال بڑا ایک گہرا سوال ہوا, میں اس کا پورا جواب دوں گا. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے. اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جزائے خیر دے اور اہل سنت والجماعت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.